رات کا ٹائم ہوتا ہے، دو ہی سڑک پہ اکیلی بھاگ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی لائف میں کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ کیا یہ بندہ جو سامنے سے مجھے اپروچ کر رہا ہے یہ ایک اینجل ہے یا پھر ڈیول؟ کیا یہ مجھے بچانے آ رہا ہے یا پھر مجھے ڈسٹروائے کرنے؟ 200 سال پہلے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک چرچ میں لوگ گاڈ سے پرے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایول اسپرٹ سے بچا لیں، اور یہ ایول اسپرٹس گاڈ کی ساری گلوری اور پاورز اپنے لیے لینا چاہتے ہیں۔ تبھی اس چرچ میں ایک ڈیمن آتا ہے جس کا نام گوون ہوتا ہے۔ گون کو لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، چرچ کی ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور دیواروں پر خون سے لکھائی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور ڈیمن ڈیمن کے نعرے لگا کے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تبھی ایک بچی گون کو کراس سے مارتی ہے، گون کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے۔ گون وہ کراس زمین سے اٹھا کر بچی کو واپس کرتا ہے اور وہاں سے چٹکی بجا کے تھوڑی آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ سے گزرتے ہوئے گون نکل جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہی گون کے کپڑے چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ آگے جاتے اسے ایک آدمی دکھتا ہے جو کہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ گون اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں دیکھ کے لگتا ہے تم نے کافی دنوں سے بھوکے ہو۔ آدمی کہتے ہیں کون نہیں ہے آج کل؟ گون اسے کہتے ہیں تمہاری کیا وش یہ ہے کہ تم اس ہنگر سے آزاد ہو جاؤ؟ تب وہ آدمی اسے دیکھنے لگتا ہے، گون چٹکی بجاتا ہے اور مچھلیاں ساری اوپر پانی کی آ جاتی ہیں۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں تم ایک گوبلن ہو۔ گون کہتا ہے نہیں، میں ایک ڈیمن ہوں، انڈر ورلڈ سے آیا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ شاید میں مر رہا ہوں تبھی یہ باتیں امیجن کر رہا ہوں۔ تبھی ایک بڑی سی مچھلی آتی ہے پانی سے اور اس کی گود میں چھلانگ لگا لیتی ہے، جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تب گون اسے ایک ڈیل سائن کرنے کو کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم 10 سالوں تک کبھی بھوکے نہیں سو گے اگر تم یہ ڈیل سائن کر لو، اور 10 سالوں کے بعد تمہاری باڈی جو ہے وہ میرے قبضے میں آ جائے گی اور تم مر جاؤ گے۔ جس پہ وہ آدمی سائن کر لیتا ہے۔ سائن کرنے کے بعد گون وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی گاڈ کو تھینک یو کہنے لگتا ہے، جس پہ گون کہتا ہے کہ تم غلط آدمی کو تھینک یو کہہ رہے ہو۔ 2023 کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ایک پارٹی میں ایک لڑکا دوہی کو اپروچ کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ فرینک ہو رہا ہوتا ہے جس پہ دوہی اسے خاص لفٹ نہیں کراتی۔ اس لڑکے کا دوست آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم میں بڑی ہمت ہے جو میرائے گروپ کی پرنسس پہ لائن مار رہے ہو۔ تب وہ بندے کو پتہ چلتا ہے یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ میرائے گروپ کی سی ای او ہے۔ اس پارٹی میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں سی ای او آف دا ایئر کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ دوہی وہاں پہ چلی جاتی ہے اور سب کو ہیلو کہتی ہے۔ دوہی اپنی سیکرٹری کے ساتھ آفس جا رہی ہوتی ہے جب اسے میڈم جو کی کال ریسیو ہوتی ہے۔ وہ میڈم جو کا آج ہاسپٹل میں چیک اپ ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے تمہیں ایک بلائنڈ ڈیٹ پہ جانا ہوگا، جس پہ دوہی منع کر دیتی ہے، لیکن ان کے اصرار کرنے پہ دوہی مان جاتی ہے۔ گون اپنے گھر آتے، اس کے گھر کی ایک دیوار گھڑیوں سے بھری ہوتی ہے جس میں ایک گھڑی کا ٹائم فکس ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایک گینگسٹر کے پاس، اسے کہتا ہے یہ مت بتانا کہ تم آج کا دن بھول گئے ہو، جس پہ گینگسٹر کہتے ہیں کہ ہم اپنا کانٹریکٹ دوبارہ سائن کر لیں گے یا پھر کوئی نیا کانٹریکٹ بنا لیں گے۔ گون کہتا ہے تمہیں ریزسٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں گڈ بائی کہنا ہی ہوگا۔ تبھی وہ اس کی سول نکال لیتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ گون وہاں سے جا رہا ہوتا ہے، اس گینگسٹر کا ایک ساتھی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ باقی ساتھی آ کر وہ اپنے باس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گون واپس گھر آتا ہے، جس گھڑی میں ٹائم فکس ہوا ہوتا ہے وہ گھڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ دوہی ریسٹورنٹ پہنچتی ہے اور سامنے بیٹھے ایک ٹیبل پہ آدمی ہوتا ہے جو نیوز پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس پہ گون نیوز پیپر نیچے کرتا ہے اور دوہی اس کی بیوٹی دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ گون کہتا ہے یہ ریسٹورنٹ میں نے اس لیے بک کیا تاکہ میں اکیلے سکون سے کھانا کھا سکوں، اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کسی دوسرے ریسٹورنٹ جا سکتی ہیں۔ دوسری جگہ ایک آدمی دکھاتے ہیں جو کہ کھانا آرڈر کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ریسٹورنٹ میں۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب گون پوچھتا ہے تمہارے یہاں آنے کی وجہ کھانا نہیں ہو سکتا تو مجھے آنے کا ریزن بتاؤ۔ دوہی کہتی ہے کہ ہمیں پراپرلی ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور وہ اپنا کارڈ بیگ سے نکال کے اسے پکڑاتی ہے اور اسے اس کا کارڈ مانگتی ہے۔ گون پہلے منع کرتا ہے لیکن بعد میں دے دیتا ہے اپنا کارڈ۔ پھر اسے کہتا ہے کہ اصل میں یہاں ہو کیا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور تمہارا یہاں رکنا کافی روڈ بیہیویئر ہے۔ جس پہ دوہی کہتی ہے کہ ہماری بلائنڈ ڈیٹ چل رہی ہے اور مجھے اوپر سے آرڈرز آئے ہیں جنہیں میں فالو کر رہی ہوں۔ گون کو لگتا ہے وہ گاڈ کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا گاڈ مجھے تمہارے ساتھ سیٹ کر رہا ہے؟ تب دوہی وہاں سے ایکسکیوز کرتی ہے اور جانے لگتی ہے، اور سامنے سے ایک ویٹر کیک لے کے آ رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے گینگسٹرز کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ ویٹر کو دھکا دیتے ہیں، کیک ہوا میں اچھل جاتا ہے۔ گون ایک ہاتھ سے کیک کو پکڑتے اور ایک ہاتھ سے گرتی ہوئی دوہی کو پکڑتا ہے۔ دوہی ریسٹ روم کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے واش روم، اور گون کیک لے کے ٹیبل پہ آ جاتا ہے جہاں اسے گینگسٹر کیک نہیں کھانے دیتے اور اس کا کیک سارا خراب کر دیتے ہیں۔ گون کو یہ دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے، وہ اپنا ساتھ پڑا ہوا نیوز پیپر اٹھاتا ہے اور گینگسٹر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ گینگسٹر اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔
دوسرا گینگسٹر آتا ہے، وہ بھی گون پہ اٹیک کرتا ہے اور وہ بھی نیوز پیپر کے اندر غائب ہو جاتا ہے، جس پہ باقی گینگسٹر جو ہے تھوڑے ڈر جاتے ہیں۔ گون آتا ہے اپنی نیوز پیپر فولڈ کرتے اور ایک ایک کر کے سارے گینگسٹرز کو مارتا جاتا ہے اور اسی نیوز پیپر میں غائب کرتا جاتا ہے۔ دوہی وہاں پہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میری برتھ ڈے کیک کیسے کھا سکتے ہو اکیلے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری برتھ ڈے کی پرواہ کیوں کروں گا، جس پہ دوہی اسے غصہ ہو جاتی ہے اور گون کہتا ہے تم جا سکتی ہو۔ دوہی غصے میں چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے اگر ہم نیکسٹ ٹائم ملے تو کچھ مینرز دکھا دینا۔ گون نیوز پیپر اٹھا کے واش روم جاتا ہے اور وہاں ٹوائلٹ میں پھینک کے چٹکی بجاتا ہے، جس سے سارے گینگسٹرز واپس آ جاتے ہیں۔ دوہی گاڑی میں بیٹھی اپنی سیکرٹری کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے جب اسے 1 سال پہلے ہوئی میڈم جو کی برتھ ڈے پارٹی یاد آتی ہے۔ میڈم جو میرائی گروپ کی چیئرمین ہوتی ہیں، دوہی کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ دوہی کی بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے، ایک مدر کی طرح۔ دوہی ان کی پارٹی میں شامل ہوتی ہیں اور پکس کھنچواتی ہیں۔ دوہی کو گاڑی میں ایک کال ریسیو ہوتی ہے، اس میں ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ وہ فائنینشیل ٹیم کا ہیڈ ہے میرائی گروپ میں اور وہ اس کے پاس ایک ایسی انفارمیشن ہے جس سے وہ سی ای او بن سکتی ہیں، اور اگر وہ اسے تب بتائے گا جب وہ اسے کانٹیکٹ کریں گی۔ دوہی کو ایک میسج ریسیو ہوتا ہے المائٹی جو کی طرف سے، وہ میڈم جو کی طبیعت خراب ہونے پہ وہ ایڈمٹ ہوتی ہیں۔ دوہی بھاگ کے ان کے پاس جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگتی ہے، جس پہ میڈم جو کہتی ہیں کہ تم میرے سونے پر اتنا کیوں رو رہی ہو۔ دوہی کو غصہ آتا ہے، وہ اٹھ کر جانے والی ہوتی ہے کہ میں کتنی شاکڈ ہو گئی تھی، تبھی میڈم جو اسے سرپرائز دیتی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں جب میڈم جو بلائنڈ ڈیٹ کے بارے میں پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لکس میٹر نہیں کرتے، انسان کا اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، اس کے پاس صرف لکس ہی تھے۔ تب میڈم جو اسے لڑکے کی تصویر دکھاتی ہیں فون میں، جس پہ دوہی کو کہتی ہیں یہ تو وہ بندہ نہیں تھا۔ ادھر سے سیکرٹری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میچ میکر نے غلط ہوٹل کا ایڈریس دے دیا تھا۔ گون اپنے تھیٹر میں ایک پرفارمنس دیکھنے آیا ہوتا ہے، وہاں پہ اسے ایک کال ریسیو ہوتی ہے دوہی کی سیکرٹری کی طرف سے، جو کہ اسے آج کے کھانے کے لیے معافی مانگتے ہیں اور اسے کمپنسیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، جس پہ گون انکار کر دیتا ہے۔ میڈم جو دوہی کو 2 رنگز پہناتی ہیں اور اسے کہتی ہیں جب تک تمہیں کوئی ایسا پارٹنر نہ مل جائے جسے تم ایک رنگ پہنانا چاہو، تب تک تم یہ اپنے ہاتھ میں رکھو گی اور اسے پھر پہنا دو گی ایک۔ وہ پھر دوہی کے لیے ایک بلائنڈ ڈیٹ کا سوچتے ہیں، جسے دوہی سن کے بھاگنے لگتی ہے وہاں سے۔ گون کو اپنا کیک یاد آتا ہے اور اسے غصہ آتا ہے، وہ اپنے سیکرٹری کو اس بارے میں بتاتا ہے۔ ڈانس پرفارم کرنے والی لڑکی یہ بات سن لیتی اور گون سے پوچھتی ہے کون سی لڑکی، کیا تم اس کے ساتھ سوئے ہو؟ جس پہ گون اور اس کا سیکرٹری اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ ریسٹ روم میں دوہی کو کال کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ انفارمیشن صرف دوہی کو تو نہیں دوں گا، جبکہ وہاں پہ ایک کلر آتا ہے اور اسے پکڑ کے مار دیتا ہے۔ گون اپنے آفس میں بیٹھا سیکرٹری سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ باہر جانے لگا ہے، تبھی اس کا سیکرٹری کہتا ہے کسی سول کی شامت آنے والی ہے۔ وہ پرفارمر لڑکی آتی ہے اور اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری صرف اکلوتی ہیومن ساتھی ہوں اور تم مجھے نہیں بتا رہے۔ تبھی اس کے سیکرٹری اور اس لڑکی کے بیچ میں بحث سٹارٹ ہو جاتی ہے، جسے وہ کہتی ہے کہ تم صرف ایک بٹلر ہو اور وہ کہتے ہیں تم ایک انٹرٹینر ہو۔ گون ان دونوں کو چپ کراتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم دونوں میرے لیے برابر کے ڈیفیکٹو ہو، اور لڑکی کہتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہمیں خود سے الگ کر رہا ہے اور یہ خود اکیلا رہنا چاہتا ہے اور کسی کے آگے اپنے دل کا حال نہیں بتاتا۔ دوہی ایک بیچ پہ آتی ہے، وہ وہاں پہ ایک فیملی کو دیکھتی ہے تو اسے اس کا پاسٹ یاد آ جاتا ہے، جس میں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی طرح بیچ پہ آتی تھی اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ وہ یہ دیکھ کے ایموشنل ہو جاتی ہے۔ گون ایک بلڈنگ کی چھت پہ بیٹھا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ کون ہوگا۔ دوہی بیچ پہ بیٹھی رہتی ہے، شام ہو جاتی ہے، ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ڈرائیور بک کرایا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، اور اس کے ساتھ گاڑی میں چلی جاتی ہے۔ کی گاڑی میں آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنا فون چیک کرتی ہے جس میں روٹ زیادہ بتایا گیا ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیور کی طرف دیکھتی ہے، اس کی گردن پہ خون اور نشان ہوتے ہیں زخم کے۔ وہ کہتی ہے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ڈرائیور کہتا ہے غلط کویسچن، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کیوں بھیجا ہے۔ تب ڈرائیور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا۔ وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ دوہی اسے چکما دے کے گاڑی سے نکل جاتی ہے۔ وہ سنسان سڑک پہ اکیلی بھاگ رہی ہوتی ہے۔ گون بیٹھا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ وہ ہوگا جو بندہ بہت زیادہ ہیلپ میں ہو اور اس کا ہاتھ پکڑتے ذرا بھی نہ ہچکچائے اور اس کے ساتھ فوراً سے ڈیل سائن کر لے۔ تبھی اسے دور کہیں شہر میں کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے وہ کہتا ہے مل گیا میرا ٹارگٹ۔ دوہی اکیلی سڑک پہ بھاگ رہی ہوتی ہے، اسے سامنے سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ اس کی طرف بھاگتی ہے۔ سامنے آنے پر وہ پہچانتی ہے گون کو۔ وہ کہتی ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کہیں یہ اس کلر کے ساتھ تو نہیں ہے۔ یہ وہی سین ہے جو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے، جس میں دوہی کہتی ہے میں نہیں جانتی میری لائف میں کون دوست ہے اور کون دشمن، اب جو بھی فیصلہ کروں گی وہ میں اپنے دل سے کروں گی۔
وہ گوون کے پاس جاتی ہے اور اسے ہیلپ مانگتی ہے۔ گوون اسے ڈیل سائن کرنے کو کہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ڈیل کا ٹائم نہیں ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ وہ کہتا ہے تم ڈیل سائن نہیں کرو گی تو میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا۔ دوہی مان جاتی ہے۔ گوون اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ دوہی یہ دیکھ کر اپنی گاڑی بھاگنے لگتی ہے۔ گوون اس آدمی کو اٹھا کے گاڑی کے شیشے پہ مارتا ہے، جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ دوہی یہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ گاڑی سے نکل کر پل کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ گوون دوہی کے پاس جاتا ہے اور اسے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دوہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اس کا مارک چمکنے لگتا ہے۔ تبھی سامنے سے وہ گاڑی آ رہی ہوتی ہے۔ گوون چٹکی بجاتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوہی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ گوون اسے بچانے کے چکر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تبھی وہ گاڑی ادھر ہی آ کے رک جاتی ہے۔ یہ دونوں پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ دوہی گوون کا ہاتھ پکڑتی ہے اسے بچانے کے لیے۔ تبھی گوون کے ہاتھ سے مارک ہٹ کے دوہی کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے۔ دوہی کی جب آنکھ کھلتی ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے۔ وہ اٹھتی ہے، سامنے اس کے گوون ٹھہرا ہوتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ مارک مٹ چکا ہوتا ہے۔ دوہی اس کے پاس جاتی ہے۔ گوون اس کے ہاتھ میں وہ مارک دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے۔ تبھی ایک بڑی سی پانی کی لہر آتی ہے اور ان کے گرد سرکل بنا دیتی ہے، اور یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈز آپ تک پہنچ سکیں۔